علامہ نے فرمایا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. قائد نے فرمایا پاکستان بنا ہے لا پہ نہیں پہ بنا. آپ اور میں جب ہم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, لیکن ہم لا سے شروع کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب ہے رد. پاکستان رد پہ بنا, پاکستان ظلم کی نفی پہ بنا, پاکستان ذات پات کی تقسیم کے خلاف بنا, پاکستان سیکٹیرین وائلنس کے خلاف بنا. رد ہوا رد. ایک شخص نے اپنے پنجابی ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا, ایک شخص نے پختون ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا, ایک شخص نے بلوچی ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا. ہم نے رد کیا پھر پاکستان بنا. ہم پہلے مسلمان پاکستانی, پھر یا پختون ہیں یا بلوچی ہیں یا اردو سپیکنگ ہیں یا سندھی ہیں یا پنجابی ہیں یا گلگتی ہیں یا کشمیری ہیں. تو آج اس شخص نے ہمیں للکارا ہے جس کو شاید پتہ نہیں کہ چند لوگوں کو چھوڑ کے جو اس کے شاید کاسا لیس ہو, باقی پوری قوم ایک اور اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے. 1942 میں ایک بات کی تھی جو ہمارے بہت سے بچوں کو نہیں پتا, کیونکہ اگر آپ سٹڈی نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. 1942 آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, قائد اعظم محمد علی جناح وہ کہتے ہیں مجھ سے اکثر, اور ایک ایک لفظ نپا تلا ہے, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے, قائد از سیئنگ ون بٹ آئی ایم ریپیٹنگ, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی اب بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کے طرز حکمرانی کا فیصلہ کرنے والا؟ مسلمانوں کے طرز حکمرانی کا فیصلہ آج سے 1300 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود ہوگا. میرا سوال یہ ہے, اگر ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں آج ایک شخص کو پاکستان کو دھمکی دینے کی ہمت ہوتی؟ علامہ نے فرمایا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور پھر قائد فرماتے ہیں 1948 6 سال آگے سبی دربار, جو اس دربار میں اللہ کے 100 ناموں کے نیچے پتہ نہیں کتنی بار میں آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں. وہ کہتے ہیں میں یہاں پہ بیٹھے اسٹوڈنٹس کیمرے کی وساطت سے پاکستان کی آنے والی نسلوں کو ایک امانت کے طور پہ قائد کی بات پہنچا رہا ہوں. یہ باتیں ہم بھول گئے اس لیے ان کو ہمت ہوئی ہے. It is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy and true Islamic principles of social and economic justice. یہ بات آج تک پاکستانی اسٹڈیز نے مجھے نہیں بتائی. سمجھتا ہوں 2-3 کام ہمیں کرنے ہیں. پہلا کام, اپنے آپ کو کوزے میں بند نہ کریں, ایکٹیو ڈپلومیسی کریں, جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے سیکھیں. اور آخر میں صرف یہی التجا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. آخر میں ہم سے جب اللہ پوچھے گا, یہ نہیں پوچھے گا مجھ سے, یہ نہیں پوچھے گا مجھ سے کہ میں نے عمران خان کی کتنی تابعداری کی. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے اسمبلی میں بھیجا, تم نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا کیا, اس کے لیے اقدام اٹھائیں. اور جہاں ہمارے کسی لیڈر کا عمل پاکستان کے مفادات سے ٹکرائے, پھر لیڈر پہلے نہیں پاکستان پہلے ہونا چاہیے. بہت شکریہ.